اے اللہ، میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، میرے لیے اسے آسان کر دے اور اسے میری جانب سے قبول فرما اور اس کی درست ادائیگی پر میری مدد فرما اور اسے میرے لیے بابرکت فرما دے۔ میں نے عمرے کی نیت کی اور اللہ عز و جل کے لیے اس کا احرام باندھا۔ آپ کے ساتھ جو حج کی کتاب ہوگی اس میں عمرے کی نیت عربی میں لکھی ہوگی۔ نیت دراصل دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں، لہٰذا ان عربی کے الفاظ کو دہرانا، زبان سے ادا کرنا، یہ باعث سعادت تو ہے، باعث فضیلت ہے، لیکن لازم نہیں۔ تو آپ دل میں فقط ایسے نیت کر لیں کہ اے اللہ تعالیٰ، میں تیری رضا کی خاطر عمرے کا احرام باندھتا ہوں، یا عمرے کے احرام کی نیت کرتا ہوں یا نیت کرتی ہوں، تو آپ کا احرام شروع ہو جائے گا۔ احرام دراصل ایک حالت کا نام ہوتا ہے جس حالت کو اختیار کر لینے کے بعد انسان پر بہت ساری پابندیاں لازم ہو جاتی ہیں، لیکن ہم مجازاً دو بغیر سلی چادروں کو مردوں کے لیے احرام قرار دے دیتے ہیں، عورتوں کے لیے عبا اور اسکارف کو احرام کہہ دیتے ہیں، لیکن حقیقتاً یہ ایک حالت کا نام ہے۔ جب آپ عمرے کی نیت کر لیں گے تو یہ حالت آپ پر طاری ہو جائے گی اور بہت سی چیزوں کی پابندیاں ہمیں کرنی ہوں گی۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ جب آپ عمرے کی نیت کر لیں گے، آپ نے احرام باندھا، عمرے کی نیت کر لی، تو پھر ایک مرتبہ لبیک کہنا لازم ہوتا ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ میں حاضر ہوں، اے اللہ، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ بے شک تمام خوبیاں، نعمتیں اور ملک تیرے ہی لیے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ یہ ایک مرتبہ کہنا لازم ہے، واجب ہے، اور 3 مرتبہ کہنا افضل ہوتا ہے۔ مرد حضرات ذرا بلند آواز سے کہیں گے اور خواتین صرف اتنی آواز سے کہ ان کے کان اپنی آواز کو سنیں، یعنی پست رکھ کر وہ پڑھیں گے۔ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حاجی لبیک کہتا ہے تو اس کو خوشخبری سنائی جاتی ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جنت کی خوشخبری؟ فرمایا کہ ہاں، اس کو جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ تو لہٰذا لبیک کہیں گے، اور اب آپ اپنا سفر آسانی سے طے کریں گے۔ درمیان میں میقات آئے گی، آپ کو پتہ نہیں چلے گی، اور وہ میقات یعنی یلملم پار کر کے آپ جدہ پہنچیں گے۔ جدہ ایئرپورٹ پر کسٹم وغیرہ سے فراغت کے بعد پھر آپ نے مکہ المکرمہ روانہ ہونا ہے۔ اب بسا اوقات یہ مطلب رول یہی ہے کہ آپ جب وہاں پر پہنچیں گے تو آپ نے جو پیسے وغیرہ بھرے ہوں گے تو آپ کے معلم کی بس وہاں پر موجود ہوگی جو آپ کو مکہ المکرمہ لے کر جائے گی۔ آپ تمام چیزوں سے فراغت کے بعد اس بس میں یا ویگن وغیرہ میں تشریف فرما ہو جائیں اور اب آپ مکہ کی طرف روانہ ہوں گے۔ مکہ المکرمہ وہ مقدس شہر ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ابتدائی زندگی کے پورے 53 سال گزارے ہیں۔ 40 سال آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، پھر اعلان نبوت کے بعد 13 سال تک آپ مکہ المکرمہ میں مزید جلوہ افروز رہے، پھر آپ نے مدینہ منورہ ہجرت کی اور 10 سال مزید آپ وہاں پر ظاہری طور پر موجود رہے۔ تو اس طریقے سے 63 سالہ عمر کے پورے 53 سال آپ نے مکہ المکرمہ کی پاکیزہ فضاؤں میں گزارے ہیں۔ تو اتنے مقدس شہر میں جہاں پر قدم قدم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات اب بھی موجود ہیں، مشاہدہ کی جا سکتی ہیں، اس مقدس شہر میں آپ داخل ہونے والے ہیں۔ تو جو کیفیات ہم پر طاری ہونی چاہیے، جو ہمارے جذبات ہونے چاہیے، جو احساسات ہونے چاہیے، وہ ہمیں اچھی طریقے سے یہیں پر غور کرنا چاہیے کہ کیا کیفیات، کیا جذبات ہمارے ہونے چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ جب ہم وہاں پر پہنچیں تو بالکل اپنے آپ کو ایک مجرم تصور کریں، جیسے ایک بھاگا ہوا مجرم اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، بھاگا ہوا غلام حاضر ہوتا ہے۔ اس طریقے سے سوچیں کہ ہم بھی گناہگار تھے، بدکار تھے، ہم نے ہزار گناہ کیے، اور اب اپنے رب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، اور وہ بڑا کریم ہے، بہت ہی ہم پر مہربان ہے، اور اپنے
کرم سے انشاءاللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا۔ تو گناہوں کو یاد کرنا، پچھلی زندگی کی خطاؤں کو یاد کرنا دل کو نرم کر دے گا، اور انشاءاللہ قلبی یہ نرمی ہمارے آنسوؤں کے نکلنے کا سبب بن جائے گی۔ جب مکۃ المکرمہ پر پہلی نگاہ پڑے تو درود پاک پڑھیں اور فوراً دعا مانگیں کہ یہ مقبولیت کا موقع ہوتا ہے، اور رونا آئے تو خوب روئیں۔ مکۃ المکرمہ بڑا مقدس شہر ہے، اس میں داخل ہونے کے بعد حتی الامکان کوشش کریں کہ کوئی بھی لمحہ آپ کا ضائع نہ ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ مکۃ المکرمہ میں ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے۔ تو آپ وہاں پر جا کے جتنی بھی نیکیوں کا ارتکاب کریں گے، ہر نیکی پر آپ کو 1,00,000 نیکیاں ملیں گی۔ لہذا جیسے ہی آپ مکۃ المکرمہ میں داخل ہوں، اس کے بعد ایک لمحہ بھی ضائع کرنا بہت ہی بڑی محرومی کی بات ہوگی۔ لہذا زبان پہ ذکر الہی جاری ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھا جا رہا ہو، اور حالت احرام میں خصوصاً اگر آپ کثرت سے لبیک پڑھیں تو یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی محبوب ہے۔ لہذا مرد حضرات کو چاہیے کہ کثرت سے لبیک پڑھتے رہیں، خواتین بھی پڑھیں، اور ساتھ ساتھ درود پاک وغیرہ بھی پڑھیں، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہوتا۔ اب آپ پہلے اپنے اس مقام پہ پہنچ جائیں جہاں پر مطلب کوئی کمرہ وغیرہ آپ نے لیا ہوا ہے، وہاں پہ آرام سے سامان رکھ کر اب آپ مسجد الحرام کی طرف روانہ ہوں گے تاکہ عمرے کی ادائیگی کی جائے۔ چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ تعالی بقیہ مناسک عمرے کے اور پھر مدینہ منورہ کی حاضری کا طریقہ اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں بالتفصیل عرض کیا جائے گا۔ اب مجھے اجازت مرحمت فرمائیں، انشاءاللہ اگلے ملاقات میں دیگر مسائل کے ساتھ دوبارہ حاضری کا شرف حاصل ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔